اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں۔ جیسا کہ ناظرین، پی ڈی ایم نے وزیر اعظم عمران خان کو دھمکی دی تھی کہ تم 31 جنوری تک استعفیٰ دے کر گھر چلے جاؤ، تو ناظرین پی ڈی ایم کی دی ہوئی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ آج 1 فروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اس صورتحال میں بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کو آج للکارا ہے۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری اپنے ٹویٹس میں لکھتا ہے کہ ہم نے 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن حکومت کو دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ عمران خان صاحب عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں اور ہمیں دوسرا طریقہ نہ اپنانا پڑے، لیکن عمران خان صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ناظرین، ایک ایسا شخص جس کی دھمکیوں پر کوئی چپڑاسی بھی استعفیٰ نہیں دے گا اور وہ ملک کے وزیر اعظم کو ڈرا دھمکا رہا ہے۔ ناظرین، بندہ اس سے پوچھے کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے کہنے پر تو خود تمہارے اپنے ایم این اے ایم پی ایس بھی استعفیٰ نہیں دیں گے اور تم چلے ہو وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگنے، اور پھر جو اپنی ہر تقریر میں جمہوریت کا راگ الاپ رہا ہے، اس سے بندہ یہ پوچھنا چاہیے اس سے کہ تم نے جمہوریت کے لیے کیا قربانیاں دے رکھی ہیں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ اس کو جمہوریت کے معنی بھی اچھی طرح سے یاد نہ ہوں۔ ماں اس کی وزیر اعظم تھی اور باپ اس کا صدر پاکستان تھا۔ اس کو تو پارٹی وراثت میں ملی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ پی ڈی ایم کے جلسے اکتوبر میں شروع ہوئے تھے۔ اس وقت پی ڈی ایم کا موقف یہ تھا کہ حکومت 30 نومبر تک گھر چلی جائے گی۔ جب 3 نومبر گزر گیا تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حکومت 31 دسمبر تک گھر چلی جائے گی۔ اس کو نیا سال دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور جب 31 دسمبر بھی گزر گیا تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب حکومت 31 جنوری تک لازمی گھر چلی جائے گی، لیکن اب کل 31 جنوری بھی گزر گیا ہے۔ ناظرین، کل ایک صحافی نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ حکومت 31 جنوری تک گھر چلی جائے گی، لیکن آج تو 31 جنوری ہے، حکومت گئی تو نہیں ہے۔ ناظرین، یہ کل شام 7 بجے کا واقعہ ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 31 جنوری کون سا ابھی گزر گیا ہے، ابھی تو 4-5 گھنٹے باقی ہیں۔ مجھے اس بات پر بہت ہنسی آئی کہ جو عمران خان صاحب اکتوبر سے لے کر اب تک استعفیٰ نہیں دے سکے، تو کیا وہ آخری 4-5 گھنٹوں میں استعفیٰ دے دیں گے؟ یہ تو حال ہے ناظرین اس اپوزیشن والوں کا۔ ناظرین، اصل میں ان کو استعفے وغیرہ سب بھول چکے ہیں۔ ان کو اب ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تو آگے مارچ میں سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں۔ عمران خان پھر اکیلا ہی سینٹ کے الیکشن لڑ کر سینٹ میں اکثریت حاصل کر لے گا، اور پھر سینٹ میں اکثریت کی بنا پر وہ ہمارے خلاف سخت قوانین پاس کر کے ہمیں الٹا لٹکا دے گا۔ اس لیے اسمبلیوں سے استعفے ہوں یا عمران خان کا استعفیٰ، اب مجبوراً ان کو اس بات سے پیچھے ہٹنا پڑ گیا ہے۔ اور دوسری مین وجہ یہ جو ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے یہ قبضہ مافیا کے خلاف، کیونکہ قبضہ مافیا بھی تو انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اس بات سے بھی ان کو ڈر شروع ہو گیا ہے
کہ یہ جو قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا ہے، اور ہم نے تو بے شمار ہمارے تعلقات تھے، ہمارے بہت سارے بندے ایسے تھے جو قبضہ مافیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہیں، اور آگے پتہ نہیں عمران خان کیسا قانون پاس کر لیں اکثریت حاصل کر کے سینٹ میں۔ اس لیے یہ ان کو اب ڈر پڑ گیا ہے کہ کچھ بھی ہو، سینٹ کا الیکشن عمران خان صاحب کو جیتنے نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے اب ان کا سارا فوکس سینٹ کے الیکشن پر چلا گیا ہے۔ نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو، ان سب کا دھیان سینٹ کے الیکشن پر چلا گیا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن بھی یہ بری طرح ہاریں گے، سینٹ کا الیکشن بھی حکومت ہی جیتے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، آج کی نشست اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔